ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ غلط تب ہوتا ہے جب آپ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نیت کب بدل جائے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ پیسے کی لالچ، ہوس بھری آنکھیں اور بدکاری سے بھرا ہوا ذہن کبھی کبھی ایک دوستانہ چہرے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ہمیشہ کی طرح سبق آموز ہے۔ اندھا اعتماد کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کیاتی شرستا کی کہانی۔ جون 2009، 19 سالہ کیاتی شرستا نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں جوبلنٹ کالج میں 12ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ کیاتی اپنے والدین رادھا اور گوپال شرستا کی اکلوتی اولاد تھی۔ نہایتی لاڈلی اور کیوں نہ ہوتی۔ وہ ایک سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی تھی، ایک ذہین اسٹوڈنٹ بھی جس نے میٹرک کے امتحانات میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیاتی کو گانا اور رقص پسند تھا اور اس نے کئی اسکول کے کلچرل پروگراموں میں حصہ لیا تھا۔ اس کا مستقبل کا خواب پائلٹ بننے کا تھا۔ چند سال پہلے شرستا خاندان کٹھمنڈو سے 250 میل جنوب میں برت نگر میں رہتے تھے۔ سن 2006 میں انہوں نے سارا گھرانہ بڑے شہر کٹھمنڈو منتقل کر لیا تاکہ کیاتی کی پڑھائی ایک معروف کالج میں ہو سکے۔ انہوں نے کٹھمنڈو کے بلاجو علاقے میں ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا۔ مالک مکان بیرین شرستا پردھان ایک بایولوجی ٹیچر تھا اور ان کی اچھی دوستی ہو گئی۔ کیاتی کو اس نے پرائیویٹ ٹیوشن بھی پڑھائی۔ 1 سال بعد بیرین نے اچانک اپنی بلڈنگ بیچنے کا فیصلہ کیا اور یہی وجہ تھی کہ شرستا فیملی کو پھر گھر تبدیل کرنا پڑا۔ اس دفعہ انہوں نے کیاتی کے کالج کے قریب گھٹے کلو علاقے میں اپارٹمنٹ چن لیا۔ 5 جون 2009 صبح کے 8 بجے کیاتی کو ایک ایسی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا گمان شاید خوابوں میں ہی ہوتا ہوگا۔ کیاتی اس وقت کالج میں تھی جب اسے وہاں کی لینڈ لائن پر ایک کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والی خاتون نے بتایا کہ کیاتی نے مشہور عورتوں کی میگزین واو کی طرف سے 20,000 روپے کا انعام جیتا ہے اور مفت کا پوکارا کے سفر کے ٹکٹس اور ہوٹل میں رہائش جیتی ہے۔ پوکارا نیپال میں ایک بہت حسین جگہ ہے۔ دنیا جہاں کے ٹورسٹس اکثر پوکارا ویلی جا کر ہمالیان پہاڑ، خوبصورت وادیاں اور جھیلوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ ہنی مونرز یا بوٹنگ، رافٹنگ اور بنجی جمپنگ کے شوقین وہاں اکثر آیا کرتے ہیں۔ کیاتی کو کہا جاتا ہے کہ اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے پوتالی سادک نامی ایک مصروف گلی کی موڑ پر دوپہر کے 1 بجے آنا پڑے گا۔ کیاتی ملاقات کے لیے راضی ہو جاتی ہے لیکن احتیاطاً وہ وہاں اکیلی نہیں جاتی، پڑوسیوں کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے۔ بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر کیاتی اور اس کے دوست کی ملاقات ایک نوجوان لڑکی سے ہوئی۔ لڑکی نے ان کو بتایا کہ کیاتی کو ایک فارم بھرنا پڑے گا اور پھر میگزین کے لیے انٹرویو دینا ہوگا اور تب ہی اسے انعام دیا جائے گا۔ پڑوسیوں کے بیٹے نے وہاں لڑکی کو دیکھ کر اطمینان کیا، سوچا کیاتی حفاظت میں ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیاتی کو وہاں چھوڑ کر واپس گھر لوٹ گیا۔ کیاتی نے اپنے والدین کو سیل فون کے ذریعے اطلاع دی کہ اس نے انعام جیتا ہے اور وہ کافی شاپ میں بیٹھ کر فارم بھر رہی ہے۔ چند ہی منٹ بعد کیاتی اور میگزین والی لڑکی ٹیکسی پکڑتے ہیں اور خوشیبو علاقے میں ایک اپارٹمنٹ جاتے ہیں، اور آگے جو ہوتا ہے کیاتی کی معصوم سوچ سے باہر تھا۔ نہ تو کوئی انعام ملا، نہ ہی کوئی پوکارا کی سیر ملی۔ دوپہر کے 2:30 بجے کیاتی کے والدین اسے بار بار فون کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتی۔ شام تک ان کو بیٹی کی فکر کھا گئی تھی۔ اگرچہ نیپال کو عام طور پر خواتین کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے،
کیاتی کبھی بھی دن بھر ماں باپ سے رابطہ کیے بغیر گھر سے باہر نہیں رہتی تھی۔ ان کی پریشانیوں کی تصدیق اسی رات ہو گئی جب پڑوسی کے بیٹے کو کیاتی کے سیل فون سے ایک SMS موصول ہوا۔ SMS میں کہا گیا کہ کیاتی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کی رہائی کے لیے 10 لاکھ روپے کی بھاری تعاون کا مطالبہ کیا گیا۔ اغوا کاروں نے شرستہ خاندان کو خبردار کیا کہ پولیس سے رابطہ نہ کریں ورنہ کیاتی کو قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ترائی علاقے کی خطرناک جرائم پیشہ گینگ کا حصہ ہیں۔ جب والدین نے یہ نام سنا تو ان کے دلوں میں دہشت کی ایک لہر دوڑی۔ 10 لاکھ روپے ایک عام سی مڈل یا لوور کلاس فیملی کے لیے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ کیاتی کے خاندان والوں نے کیا کیا پھر؟ گوپال اور رادھا شرستہ کو کچھ دن لگے رقم اکٹھا کرنے میں اور پھر انہوں نے اغوا کاروں کی طرف سے مزید ہدایت کا انتظار کیا۔ کئی دن تک اغوا کاروں نے کیاتی کے والدین کی جذبات سے کھیلا۔ SMS کے ذریعے وہ انہیں مختلف جگہوں پر بلاتے، کبھی بتوال تو کبھی چتوان، اور جب وہ پیسے لے کر وہاں پہنچتے تو ادھر کوئی نہیں ہوتا پیسے وصول کرنے کے لیے۔ ایک موقع پر کیاتی کے کزنز ایک انڈیا اور نیپال کے سرحدی سونولی نامی قصبے میں پہنچے، 170 میل کا سفر کر کے۔ بتائی ہوئی ڈراپ آف جگہ پر پیسے لینے کوئی نہیں آیا۔ ایک اور مرتبہ انہیں دارجلنگ انڈیا تک بلایا گیا۔ اغوا کرنے والوں نے ایسا کیوں کیا؟ اغوا کاروں کو یہ جانچنا تھا کہ پولیس کو اس جرم کی خبرداری ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کیاتی کے والدین کو ٹیسٹ کر رہے تھے۔ اغوا کاروں نے آخر کار انہیں کاکر بٹا نامی سرحدی شہر آنے کو کہا، کٹھمنڈو سے 12 گھنٹے کی بس کی مسافت پر۔ یہ شہر انڈیا کے کھلے بارڈر کے قریب ہے جہاں دونوں ملکوں کے رہنے والے بغیر پاسپورٹ یا ویزا کے گھوم سکتے ہیں۔ 17 جون کیاتی کو غائب ہوئے 12 دن گزر گئے تھے کہ اس کی ماں رادھا اور گھر کا نوکر رام کاکر بٹا پہنچتے ہیں 10 لاکھ روپے اپنے ساتھ لیے۔ رادھا اور رام لین دین کے مقرر وقت سے پہلے کاکر بٹا کے ایک ہوٹل میں رات گزار رہے تھے کہ اچانک رادھا ایک شخص کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کون تھا؟ جی ہاں، اس نے اپنے پرانے مالک مکان اور خاندان کے اچھے دوست بیرین پردھان کو ہوٹل میں دیکھ لیا، مگر اس وقت بیرین کی نظر رادھا پر نہیں پڑی۔ وہ آدمی کٹھمنڈو سے 12 گھنٹے دور کیسا وہاں ملا؟ دال میں تو کچھ کالا ہے۔ یہ بات رادھا کو بھی بے حد عجیب لگی اور اس نے اپنے گھر والوں کو فون پر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ خاندان کا بھی خیال یہی تھا کہ بیرین کا وہاں ہونے کا مطلب کیاتی کے اغوا سے ضرور جڑا ہوا ہے۔ سب نے صورتحال پر تبادلہ خیال اور نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اغوا کار بیرین ہی کیوں نہ ہو، اسے پیسے دے دینا چاہیے تاکہ کیاتی بحفاظت بازیاب ہو سکے، پھر بعد میں بیرین کو پولیس کے حوالے کروا دیں گے۔ اگلے دن گھریلو ملازم رام بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو اس کا سامنا ایک نقاب پوش آدمی سے ہوا جس نے رقم لیتے ہوئے کچھ کہا اور رام اسے تکتا رہ گیا کیونکہ اسے اغوا کار کی آواز جانی پہچانی لگی۔ نقاب پوش آدمی نے بھی محسوس کر لیا کہ رام نے اسے پہچان لیا ہے اور اس نے رام کو پکڑ لیا، چاقو دکھا کر قید کرنے کی کوشش کی، لیکن رام نے خوب مقابلہ کیا اور بال بال بچ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب رام رادھا سے ملا تو وہ گھبرایا ہوا تھا، مگر اسے یہ یقین تھا کہ اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا دوست بیرین پردھان ہی ہے۔ رادھا اور رام فوراً کٹھمنڈو لوٹ جاتے ہیں اور سارا خاندان ایک دن تک انتظار کرتا ہے کہ شاید معاہدے کے مطابق کسی بھی لمحے کیاتی رہا کر دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے دن شرستہ فیملی نے پولیس کو اطلاع کر دی، بیرین کے بارے میں اپنے شکوک سے انہیں آگاہ کیا۔ پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی۔ 21 جون کٹھمنڈو، بیرین آخر کار پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اسے گرفتار کیا گیا کیاتی کے اغوا ہونے کے پورے 17 دن بعد۔ شکر ہے
کیاتی کہاں تھی یہ پتہ چلا کیا؟ اسی بات کی تو سب کو تشویش تھی۔ پولیس ڈیٹیکٹیوز بیرین پردھان سے پوچھ گچھ شروع کرتے ہیں۔ آخرکار وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیاتی کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی اس نے خود اکیلے کی تھی۔ 16 سالہ مرینا شکیا کو واو میگزین کا نمائندہ بنا کر کیاتی سے بات کروائی تھی۔ مرینا آدرش ودیا مندر اسکول کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اسی اسکول میں کچھ سال پہلے بیرین پڑھایا کرتا تھا۔ بیرین نے اس کم سن لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات جوڑ لیے تھے، حالانکہ وہ ایک 42 سالہ شادی شدہ مرد تھا، 2 بچوں کا باپ تھا۔ بیرین نے انکشاف کیا کہ جب کیاتی کوسیبو علاقے کے اپارٹمنٹ میں مرینا کے ساتھ داخل ہوئی تو وہ بیرین کو وہاں دیکھ کر بہت حیران تھی، لیکن بیرین نے اسے ٹھہرنے پر راضی کر لیا اور وہ بیٹھ کر میگزین کی انٹرویو کے لیے تیار ہو گئی۔ بیرین نے اسے کولڈ ڈرنک کی بوتل پکڑائی جس میں اس نے نیند کی گولیاں ملائی ہوئی تھیں۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہی کیاتی چند گھنٹوں کے لیے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو وہ گھبرا کر رونے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی۔ معاملہ بگڑ رہا تھا تو بیرین نے اسے خاموش کرنے کے لیے کلوروفارم میں تر ہوا کپڑا اس کی ناک پر لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر گئی۔ افسوس ہے کہ اس جان لیوا کیمیکل کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے کیاتی کی جان چلی گئی۔ پھر بیرین نے کیاتی کی لاش کو 10 ٹکڑوں میں کاٹ کر کٹمنڈو میں مختلف مقامات پر پھینک دیا۔ کیاتی کے اعضاء 13 جون کو چٹون سے برآمد ہوئے تھے۔ ایک راہگزر کو گتے کے ڈبے میں سے ایک ٹانگ نظر آئی۔ اس وقت پولیس ڈیٹیکٹیوز کو کیاتی کے کیس کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور ٹانگ کو مردہ خانے میں نامعلوم مقتول کے طور پر رکھا گیا۔ سخت پوچھ گچھ کے بعد بیرین پولیس کو ان جگہوں پر لے گیا جہاں اس نے کیاتی کے ٹکڑے پھینک دیے تھے۔ سینبو میں ایک ندی سے اس کا دھڑ ملا۔ اس کا سر رانی بن میں ایک ہائی وے کے قریب جنگلی علاقے سے برآمد ہوا۔ کیاتی کی شناخت چہرہ دیکھ کر نہ ہو سکی کیونکہ چہرہ بہت زیادہ گل چکا تھا۔ بہرحال ڈی این اے کے ذریعے یہ ثابت ہو گیا کہ لاش کے ٹکڑے کیاتی کے تھے۔ آخر بیرین کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ یہ بیچاری لڑکی اس کے جاننے والوں کی بیٹی تھی۔ بیرین نے اسے کئی سالوں تک ٹیوشن بھی پڑھائی تھی نا؟ بیرین کو جوئے کی بہت بری لت لگ گئی تھی۔ کئی جوئے کے اڈوں پر اس کے قرض کے کھاتے کھلے ہوئے تھے۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بیرین کی بیوی کچھ سالوں سے کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں رہ رہی تھی اور بیرین کا ارادہ 10 لاکھ لے کر بیوی کے پاس جانے کا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مگر کیاتی ہی کیوں؟ بیرین نے کسی اور لڑکی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ بیرین نے پولیس کو بتایا کہ کیاتی کو اغوا کرنے کا پلان اس کے دماغ میں آیا جب وہ کچھ ہی دن پہلے شرستہ گھرانے سے اتفاقاً ملنے گیا تھا۔ گوپال اور رادھا نے اس کا استقبال کیا۔ چائے پانی پر کیاتی کی پڑھائی کی بات نکلی تو انہوں نے بیرین کو خوشی سے بتایا کہ کیاتی ہر سال کلاس میں اول نمبر پر آ رہی ہے اور انہوں نے اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس چھوٹے سے معصومانہ تبصرے نے بیرین کے ذہن میں جڑ پکڑ لی۔ اس نے سوچا کہ اگر بیٹی کو امریکہ بھیج رہے ہیں تو انہوں نے ڈھیر سارے پیسے جمع کر رکھے ہوں گے۔ اسی لمحے بیرین کے دماغ میں یہ اسکیم پیدا ہو گئی۔ اور تو اور بیرین نے گوپال اور رادھا سے باتوں باتوں میں تصویروں کا البم نکلوایا۔ یادیں تازہ کرنے کے بہانے اس نے البم میں ایک ایک تصویر دیکھی اور چپکے سے البم سے اپنی تصویر نکال لی تھی تاکہ شرستہ فیملی کے پاس اس کی کوئی نشانی نہ رہ سکے پولیس کو دینے کے لیے اگر بعد میں ان کو کبھی اس پر شک ہو۔ چالاک درندہ ہے یہ آدمی، اس کو تو پھانسی ہونا چاہیے۔ آپ کی طرح
نیپال میں رہنے والے اس ہولناک واقعے کے بارے میں سن کر بے چین ہو گئے۔ اس کیس کے بعد ملک میں کئی جلوس نکلے، طالب علم سڑکوں پر آ گئے۔ وہ سب بے حد افسردہ تھے، خاص طور پر اس لیے کہ متاثرہ لڑکی ایک روشن مستقبل والی نوجوان اسٹوڈنٹ تھی جو ایک کامیاب زندگی کی تیاری کر رہی تھی۔ اگر ملک کی ذہین سمجھدار بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں تو باقی نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ نیپال میں اس وقت سزائے موت قائم نہیں تھی، لہٰذا عدالتی کیس کے بعد بیرین کو 39 سال قید سنائی گئی۔ میرینا جو اس وقت نابالغ تھی اسے 34 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بیرین ابھی نیپال کے ہائی سیکیورٹی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ میرینا نے جیل میں رہتے ہوئے اپنی زندگی صحیح راہ پر لانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے قید کے دوران تعلیم حاصل کی اور ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کر لی۔ آج وہ اپنے اچھے رویے کی وجہ سے جیل سے آزاد ہے۔ کیاتی شرستہ ابھی بھی سینکڑوں کے دلوں میں بستی ہے، چاہنے والوں کے لیے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ دوستوں، یہ تھی کیاتی شرستہ کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے، خوش رہیے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ